کہ کوئی شخص اگر گھر میں نماز پڑھے تو اسے 1 نماز کا ثواب ہے، کوئی محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب ہے، شہر کی بڑی جامع مسجد میں نماز پڑھے تو ثواب 500 نمازوں تک بڑھ کر چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھے تو یہ ثواب 50,000 نمازوں تک چلا جاتا ہے۔ اور پھر مسجد حرام میں جب کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب 1,00,000 نمازوں تک چلا جاتا ہے، یعنی 1 نماز پڑھی ثواب 1,00,000 نمازوں کا ملا۔ تو یہ چند جہتیں مسجد اقصی اور سرزمین فلسطین کی کہ تقدس عظمت کی بیان کی ہیں میں نے آپ کے سامنے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کے نزدیک اور اہل اسلام کے نزدیک یہ خطہ فلسطین اور بالخصوص مسجد اقصی یہ خاص اہمیت اور انفرادیت کی حامل ہے۔ مختلف ادوار میں اس علاقے پر یہودیوں اور مسلمانوں کا قبضہ ہوتا رہا، کبھی یہود غالب رہے، کبھی مسلمانوں کی یہ زیر تسلط رہا۔ عہد حاضر میں یہ خطہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، جس ریاست کا نام اسرائیل رکھا گیا ہے، اور یہ مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کرتے ہیں، اور بربریت کا ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ماحول میں چند بنیادی اور ضروری باتیں، بے شک ہم اس کی بحیثیت مسلمان یقیناً آپ بھی اور میں بھی اس ظلم کی، اس بربریت کی، اس جبر و استبداد کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور عالمی طاقتوں کی انہیں پشت پناہی بھی حاصل ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کو ان کی اپنی آبائی سرزمین سے دھکیل کر صرف ایک غزہ کی مختصر پٹی تک محدود کر دیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہاں تک کہ اس موجودہ صورتحال میں ان پر پانی، خوراک اور تمام سہولیات جو ہے ان کو بند کر دیا گیا، اس کی رسد کو بند کر دیا گیا ہے۔ یقیناً ہر صاحب دل شخص اور ہر قلب سلیم رکھنے والا شخص اور ہر مسلمان اور بحیثیت انسان ہر قلب سلیم رکھنے والا شخص اس ظلم، اس جبر، اس بربریت کی مذمت کرتا ہے، لیکن محاسبے کے طور پر ہمیں چند چیزوں پر غور کرنا ہوگا کہ آخر عالمی صورتحال میں صرف مسلمان ہی اس وقت جبر و استبداد، ظلم کی چکی میں جبر و استبداد کا کیوں شکار ہیں، ظلم کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں چند چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اگر ہم اجتماعی طور پر عالمی سطح پر مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت سے ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو 4 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں اجتماعیت اور اتحاد و یکجہتی کا سخت فقدان ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید نے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اسلام نے ایک عالمگیر رشتے کے ذریعے تمام مسلمانوں کو، اہل اسلام کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا انما المؤمنون اخوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسے ہے جیسے کہ ایک عمارت کی دیواریں آپس میں ایک دوسرے کو مضبوطی فراہم کرتی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ایسے پیوست کر دیا کہ جس طرح ایک عمارت کی ایک دیوار دوسری دیوار کے ساتھ جڑی ہوتی ہے،
جب عمارت تعمیر ہوتی ہے تو چاروں دیواروں کو کونے پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اینٹیں آپس میں ایسے ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوتی ہیں. اس طرح چاروں کونوں میں چاروں دیواریں جو ہیں ان کی اینٹیں آپس میں ایک دوسرے اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں جس سے عمارت مضبوط ہو جاتی ہے. اس مثال کے ذریعے، اس عام سادہ سی انسانی مثال کے ذریعے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی اتحاد کو بیان فرمایا. اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسد واحد کی طرح قرار دیا. لیکن یہ ساری چیزیں آج کتابوں کی زینت بن کر رہ گئیں. عملی طور پر آج ہم پاکستانی ہیں، آج ہم ایرانی ہیں، آج ہم افغانی ہیں، آج ہم سعودی ہیں، آج ہم فلسطینی ہیں، آج ہم بنگلہ دیشی ہیں، لیکن اجتماعیت ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے. آج ہم بالکل خاموش تماشائی ہیں. کتنے ہی مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی فوجوں کو فلسطین کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے. یقیناً ہمارا جواب نہیں میں ہے. بے شک فیس بک پر، ٹویٹر پر اور دیگر سوشل میڈیا پر ہم پوسٹیں تو کر رہے ہیں، زبان سے تو ہم ان کی مذمت تو کر رہے ہیں، لیکن کیا عملی طور پر ہم جسد واحد ہونے کی اور ایک عمارت کی چار دیواریں ہونے کی مثال پیش کر رہے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب ہمیں نہیں میں آئے گا. دوسری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، جسے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمایا. ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اقوام عالم اس پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے جب کھانا کھلتا ہے تو لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیا طاقت میں کمزور ہوں گے؟ حضور نے فرمایا، اس وقت تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، تمہاری تعداد کثیر ہوگی، لیکن تمہیں ایک مرض لگ جائے گا. حدیث مبارکہ میں اس کے الفاظ الوہن کے آئے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہن سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہن سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. جب ایران کے دربار میں مسلمانوں کا سفیر گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے تخت کے پاس آ کر رکا تو بادشاہ نے کہا، تمہیں شاہی دربار کے آداب کا پتہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کتنا طاقتور ہوں؟ مسلمانوں کے سپہ سالار نے کہا، تمہارے دربار کے باہر، تمہارے قلعہ کے باہر میرے پاس وہ فوج کھڑی ہے کہ جتنا تم زندگی سے پیار کرتے ہو اتنا وہ موت سے پیار کرتے ہیں. اس وجہ سے اس وقت مسلمانوں کی شان و شوکت کا عالم اور تھا. لیکن آج ہمیں دنیا کی زیب و زینت، اس کے حسن و جمال، اس کی آسائشوں سے اور موت سے پیار ہے اور موت سے اس قدر نفرت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں. تیسری وجہ کہ ہم نے احکامات الہی کو پس پشت ڈال دیا ہے اور صرف ان احکامات کو بجا لاتے ہیں جو ہماری طبیعت اور نفس کے موافق ہوتے ہیں. اس حوالے سے صرف ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے، آپ اس حدیث مبارک کو روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں 5 چیزیں رائج ہو جائیں ان پر 5 چیزیں لازماً مسلط ہو جاتی ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ان 5 چیزوں سے محفوظ رکھے. یقیناً آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ آج ہمارے معاشروں میں یہ 5 چیزیں کثرت کے ساتھ رائج ہیں. سب سے پہلی چیز، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں اعلانیہ بدکاری شروع ہو جاتی ہے تو اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں پر کبھی نہ آئی تھی. کہ آج ہمیں آئے روز مختلف بیماریوں کا سامنا نہیں ہے؟
2 साल तक तो हमारे ऊपर कोरोना का अजाब मुसल्लत रहा, जिंदगी मुअत्तल हो गई और जिंदगी की सरगर्मियां मुअत्तल हो गई, तिजारत रुक गई, स्कूल बंद हो गए, तिजारत गाहें मुअत्तल हो गई, बंद हो गई। हमें कितनी मुश्किलात का सामना रहा। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम ज़कात देना बंद कर दे तो आसमान से उन पर बारिश नाजिल होना रुक जाती है। अगर ज़मीन पर जानवर ना होते तो अल्लाह कभी ऐसी कौम पर बारिश नाजिल न करती। उसके बाद तीसरा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब वो अल्लाह और उसके रसूल का अहद तोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उन पर दूसरी कौमों में से दुश्मन उन पर मुसल्लत कर लेता है और उनसे वो दुश्मन उनसे वो कुछ छीन लेता है जो उनके पास होता है। क्या आज इसराइल ने उनसे उनकी सरजमीन नहीं छीन ली? इसी तरह फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब वो कौम नाप तोल में कमी करती है तो उन पर 3 किस्म के अज़ाब मुसल्लत होते हैं। उनमें कहत साली आ जाती है, रोजगार की तंगी आ जाती है और बादशाह के जुल्म के जरिए उन्हें सजा दी जाती है। क्या आज हर शय की कसरत होने के बावजूद हमारे बाजारों में और हमारी तिजारत गाहों में अशिया खुर्दनोश की तंगी है या नहीं है? आटा नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती, कभी चावल नहीं मिलता, कभी कोई शय नहीं मिलती। क्या सब चीजें आप खुद नहीं उगाते? पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हर चीज उगाता है, लेकिन इसके बावजूद दुकानों के ऊपर, स्टोरों के ऊपर लाइनें लगी होती हैं, लोग झगड़ा कर रहे होते हैं, मुझे मिल जाए, किसी और को मिलता है या नहीं मिलता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उनके इमाम यानी साहिबान इक्तिदार लोग अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते और जो अल्लाह ने उतारा है यानी कुरान और अहकामात उनको इख्तियार नहीं करते तो अल्लाह उनके दरमियान आपस में लड़ाई डाल देता है। क्या आज हम आपस में नहीं लड़ रहे? एक ही गांव में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे को कत्ल कर रहे होते हैं, आए रोज आप खबरें सुनते हैं। क्या आज हमारे माशरे में बदकारी, नाप तोल में कमी, अहद की खिलाफ वर्जी और ज़कात का ना देना, ये क्या सारी चीजें इज्तिमाई तौर पर हमारे माशरे में मुसल्लत हो चुकी हैं या नहीं, हमारे किरदार का हिस्सा बन चुकी हैं या नहीं? लिहाजा इस एतबार से हमें अपना, जब हम अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये सारी चीजें सजा के तौर पर हम पर मुसल्लत होगी। और आखिरी चीज और अहम चीज जिसका कुरान मजीद ने जिक्र किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मुसलमानों को खुसूसी ताकीद फरमाई। सूरह इन्फाल में, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तालमूनहुमुल्लाहु यालमुहुम, कि तुम दुश्मन के खिलाफ अपनी ताकत को तैयार करो, घोड़ों के जरिए कुव्वत को तैयार करो। इस आयत की तफसीर में हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। आपने इस आयत की तफसीर में 2 बातें इरशाद फरमाई। एक ये कि आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन के जरिए ये पैगाम देना चाहता है कि कोई शख्स तवक्कुल का ये माना हरगिज ना समझ ले कि असबाब को छोड़ देने का नाम तवक्कुल है, बल्कि दुनिया के तकाजों के मुताबिक अपनी कुव्वत को मजबूत करने के लिए जितने असबाब उस दौर के तकाजों के मुताबिक राइज हों उनको तैयार करना ये कुरानी तकाजा है। और फिर आप देखें, आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल ने कुव्वत की वजाहत में कि किस तरह की कुव्वत तैयार की जाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अला इन्नल कुव्वता अर्रिमा। 3 बार हुजूर ने इरशाद फरमाया अला इन्नल कुव्वता अर्रिमा, अला इन्नल कुव्वता अर्रिमा, अला इन्नल कुव्वता अर्रिमा, कि बेशक कुव्वत रिमा है। रिमा की वजाहत में आप फरमाते हैं कि रिमा से मुराद दूर निशाने पर फेंके जाने वाले वो तमाम हथियार हैं
جو اس وقت موجود تھے اور جو قیامت تک ایجاد ہونے والے ہیں، رما کا لفظ سب کو شامل ہے، چاہے وہ بندوق کے ذریعے گولی ہو یا ٹینک کے ذریعے پھینکے جانے والا بم ہو، چاہے وہ جنگی طیارے کے ذریعے پھینکے جانے والے بم ہو یا وہ میزائل ہوں، ہر وہ شے جو دور سے نشانہ لگا کر پھینکی جائے۔ آج جب اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا تو اس کی پشت پناہی کے لیے امریکہ نے اپنے بحری بیڑے اور جنگی جہاز تیار کر کے ساتھ لگا دیے کناروں پر۔ کیا ہم نے بھی لگائے؟ کیا ہمارے پاس اس کے مقابلے میں وہ قوت ہے؟ کیوں نہیں ہم نے قرآن کے اس قرآنی تقاضے کو پورا کیا؟ کیا صرف دعاؤں سے فتح حاصل ہوتی ہیں؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں بھی کی اور اپنے صحابہ کو جنگی قوت کے لیے تیار بھی کیا۔ لہذا یہ 4 بنیادی کمزوریاں ہیں جن کی طرف میں نے نشاندہی فرمائی، ان کو دور کرنے کے لیے من حیث الامہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد، اجتماعیت اور یگانگت پیدا کرنی ہوگی۔ ہمیں دنیا کو اپنا مدعا اور دنیا کی زیب و زینت اور اس کی اشیاءوں کو اپنا مدعا بنانے سے اعراض کرنا ہوگا، اور موت سے، زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام وہ خوبصورت دین ہے وہ جو کہتا ہے کہ زندہ رہو گے تو غازی ہو، فوت ہو جاؤ مر جاؤ گے اللہ کی راہ میں تو شہید ہو۔ اور تیسری چیز کہ ہمیں اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرنی ہوگی، اور چوتھی چیز کہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار کرنا ہوگا۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں من حیث الامہ جن پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔